اللہ تعالیٰ پاک اور عظیم ہستی ہے۔ اس نے ابتدا میں ہر چیز اپنے کلام کے وسیلے سے خلق فرمائی۔ جب ہم زمین اور آسمان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو رب العالمین کی حمد کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر ایک چیز اچھی تھی۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور قدرت ظاہر کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم قسم کے پودے اور حیوانات پیدا کیے۔ اس کے بعد خالق کائنات نے زمین کی خاک سے دنیا کے سب سے پہلے انسان کا پتلا بنا کے اس میں روح پھونکی تو وہ پتلا جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ یہ پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے۔ پھر خالق کائنات نے حضرت آدم پر گہری نیند بھیجی اور ان کی پسلیوں میں سے ایک نکال کر بی بی حوا کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا اور ان کو ایک خوبصورت باغ عدن میں رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں مسرت اور شادمانی سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا، باغ کے سب درختوں کا پھل تم کھا سکتے ہو، لیکن شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو مر جاؤ گے۔ ایک دن شیطان نے بی بی حوا کو وہ پھل کھانے کے لیے بہکایا۔ یوں انہوں نے وہ پھل توڑ کر پہلے خود کھایا اور پھر حضرت آدم کو دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ٹوٹ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور گناہگار اس کی قربت میں نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو باغ عدن سے نکال دیا۔ ان کی نافرمانی ان کے اور تمام نسل انسانی کے لیے موت کا پھندا بن گئی۔ لیکن غفور و رحیم رب نے نسل آدم کو اپنی رفاقت میں بحال کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ انسان پھر سے اس کی قربت میں آ جائے۔ کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی اور اپنے ساتھ انسان کی رفاقت بحال کرنے کے منصوبے کو ظاہر کیا ہے۔ اس منصوبے کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر کیا۔ ابراہیم اللہ پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو برکت بخشنے اور ان کے وسیلے سے دنیا کی سب قوموں کو برکت دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ابراہیم کی اولاد کو اتنا بڑھاؤں گا کہ ریت کے ذروں اور آسمان کے ستاروں کی مانند گننا مشکل ہو جائے گا۔ ابراہیم نے اپنے رب کے وعدے پر بھروسہ کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں شامل کیا اور انہیں خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمانے کے لیے ایک حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اپنے عزیز فرزند کو میری راہ میں قربان کر دو۔ ابراہیم جانتے تھے کہ اسی بیٹے سے میری نسل چلے گی، پھر بھی انہوں نے رب کریم پر بھروسہ کیا اور اس کے حکم پر عمل کیا۔ وہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب حضرت ابراہیم نے چھری اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم، بچے کو نقصان نہ پہنچانا، میں جانتا ہوں کہ تم میرا حکم مانتے اور ڈرتے ہو۔ تب حضرت ابراہیم نے قریب ہی ایک مینڈھا دیکھا جس کے سینگ ایک جھاڑی میں پھنسے ہوئے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کردہ مینڈھے کو اپنے بیٹے کے بدلے قربان کر دیا۔ خدا کریم نے ابراہیم کے بیٹے کے بدلے میں مینڈھا قربان ہونے کے لیے مہیا کر کے انسانوں کے لیے اپنی عظیم محبت کا اظہار کیا، ویسی ہی محبت جیسی ایک باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک قربانی کے انتظام کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک معصوم شخصیت کو بھیجے گا کہ وہ نسل آدم کے گناہوں کے عوض قربان ہو اور باغ عدن میں ہونے والی نافرمانی کا احساس شرمندگی دور کر دے۔
وہ معصوم ہستی اس عظیم قربانی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کا رشتہ پروردگار سے جوڑ دے گا تاکہ انسان پھر سے اس کی قربت میں رہیں۔ انبیاء کرام نے اس ہستی کو مسیحا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسیحا کو بھیجے گا کہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے اور خدا کی نمائندگی کرنے والے کی حیثیت سے ان کا حاکم ہو۔ آمد مسیحا سے کئی سو سال پہلے انبیاء نے فرمایا تھا کہ آنے والا مسیحا کیا کرے گا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسیحا سے کہے گا تم میرے فرزند ہو۔ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے جسمانی بیٹے ہوں گے، کیونکہ کلام اللہ میں آیا ہے کہ وہ ازل سے کلمت اللہ ہیں۔ آپ کی ولادت ایک کنواری بی بی حضرت مریم صدیقہ کے بطن سے ہوگی۔ انبیاء کرام نے جب ابن اللہ کی اصطلاح استعمال کی تو اس کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسیحا کے قریبی تعلق کو بیان کیا اور اس بات کا بھی اعلان کیا کہ وہ سب جہاں کے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انبیاء کرام نے اس بات کی بھی پیش گوئی کی کہ ایک کنواری بی بی امید سے ہوں گی اور ان سے بیٹا پیدا ہوگا۔ انبیاء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ مسیحا کی ولادت بیت الحم میں ہوگی۔ مسیحا یروشلم میں بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ مسیحا کا قریبی ساتھی انہیں چاندی کے 30 سکوں کے عوض گرفتار کروا ڈالے گا۔ حضرت داؤد نے فرمایا مسیحا اپنی جان قربان کر دیں گے مگر اللہ انہیں تیسرے دن پھر سے زندہ کرے گا۔ حضرت دانیال نے مسیحا کو آدم زاد کہہ کر مخاطب کیا اور فرمایا کہ وہ بادلوں پر سوار ہو کر سب سے اونچے آسمان تک پہنچ جائیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں سارے جہان کے لوگوں پر اختیار بخشے گا۔ 2000 برس پہلے ایک ہستی اس دنیا میں تشریف لائی جس کا اسم مبارک عیسیٰ المسیح تھا، جنہیں یسوع المسیح بھی کہا جاتا ہے۔ جب لوگوں نے ان کے حیرت انگیز کام دیکھے تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کیا یہی مسیحا ہیں؟ انبیاء کرام نے جو کچھ آنے والے مسیحا کے متعلق فرمایا تھا کیا وہ سب کچھ ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے؟ اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انجیل شریف کے مطابق حضرت عیسیٰ المسیح کون ہیں، آپ نے کیا کیا اور کیا فرمایا۔ اس فلم میں ایک شخص حضرت عیسیٰ المسیح کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یوں تو انسان اس لائق نہیں، لیکن یہ فلم اس لیے بنائی گئی ہے کہ لوگ مسیحا کی پاکیزہ زندگی کے متعلق جان سکیں اور وہ برکات حاصل کر سکیں جن کا وعدہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے۔